أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ جو لوگ اپنے مال رات اور دن چھپے ہوئے اور کھلے عام خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے اور انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ سورۃ البقرہ آیت 274 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ ہم نے دیکھا۔ آج کے درس قرآن کا آغاز ہم اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اے اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین ثم آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ایک دفعہ ہمارے دلوں کو اپنے دین کی جانب موڑ دینے کے بعد دوبارہ کجی اور گمراہی کی جانب مت موڑنا، ہمیں دین اسلام پر زندہ رکھنا، ہمیں ایمان پر قائم رکھنا اور ایمان کی بہترین حالت میں ہمیں واپس بلانا۔ آمین ثم آمین۔ نحمدہ ونصلی 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 علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 274۔ پیچھے جو ہم مضمون پڑھتے آ رہے تھے وہ بھی انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں تھا کہ اللہ کی راہ میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کے بارے میں پچھلی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات جو ہیں وہ صادر فرمائے، اور اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بتا رہے ہیں کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات کو اور دن میں، باللیل والنہار، یعنی رات کو اور دن میں، مطلب کہ پوشیدہ اور ظاہری، کھلے عام اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور چھپ چھپا کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، وعلانیتاً، اور علانیہ طور پر یعنی کھلے عام، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو اجر ہے وہ ہم نے پچھلی آیتوں میں بھی پڑھا کہ اللہ اس کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے، 700 گنا تک بڑھاتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ اگر وہ چاہے تو وہ اس کو بڑھا دیتا ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اس کے لیے اللہ نے بتا دیا کہ کس پر خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، چھپ چھپا کے بھی خرچ کرنا ہے، ظاہری طور پر اگر خرچ کرنا ہے تو اس میں، اعلانیہ اگر خرچ کرنا ہے تو اس میں جو ہماری نیت ہے وہ ترغیب کی ہونی چاہیے، نہ کہ ریا کی۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کا جو اجر انہیں ملتا ہے، ایک تو اس کا بدلہ انہیں ملے گا نا کئی گنا بڑھا کے، اور اس کے علاوہ جو ایک اور انہیں انعام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا ایمان کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مضبوط کر دیتا ہے، ان کو ایمان کی تقویت کا وہ لیول مل جاتا ہے جہاں پہ آ کے
پھر غیر اللہ کا ہر خوف اور کسی طرح کا بھی حزن و ملال جو ہے وہ دل میں نہیں رہتا۔ یہ اللہ کے جو خاص بندے ہیں یہ ان پر ہی انعام و اکرام ہوتا ہے، انہی کے اوپر اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ وہ کسی حالت میں بھی نہ خوف زدہ ہوتے ہیں کسی سے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ خوف انہیں اللہ کے سوا کسی کا نہیں رہتا۔ یہ جو دلوں سے خوف کا نکلنا ہے یہ ایمان کی بہت ایک جب زبردست حالت میں انسان کا دل جاتا ہے تو تب یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے، ورنہ تو آپ دیکھیں ہر وقت انسان جو ہے وسوسے میں اور خوف میں اور ڈر میں ہی رہتا ہے نا، مختلف ڈر اور خوف ہمیں چمٹے رہتے ہیں، لیکن جب ہمارا بھروسہ اللہ پر قائم ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں ڈر اور خوف نہیں رہتا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان جو ہے اس کو اللہ پر بڑا یقین کامل ہوتا ہے، پھر وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہ میں نے جو اللہ کی راہ میں دیا ہے یہ میرا رب قبول کرے گا اور کئی گنا بڑھا دے گا۔ بھوک اور افلاس کا خوف نکل جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ تجارت کر رہا ہوتا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایسی جگہ میں مال لگا رہا ہوں جہاں سے کئی گنا بڑھ کے میرے پاس واپس آنا ہے۔ پھر اس کو پتہ ہے کہ میرے ہر نقصان کا میرے ہر نفع کا مالک اللہ ہے۔ جب یہ بات ہمیں پتہ چل جاتی ہے کہ اللہ کے سوا ہمیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا تو پھر ہمیں ہر طرح کا ڈر جو ہے ہمارے دلوں سے نکل جاتا ہے، اور حزن و ملال جو ہے جو غمگین ہونا ہے یہ کیفیت بھی جب ایمان دل میں آ جائے تو پھر دل میں یہ کیفیت نہیں رہتی۔ تو یہ والا جو ایمان کا یہ قرآن کریم میں یہ والی آیت جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار آتی ہے اور ایمان والوں کے لیے آتی ہے۔ اللہ ایمان والوں کو انعام و اکرام میں یہ کیفیت دیتا ہے کہ پھر وہ غیر اللہ یعنی اللہ کے سوا اور کسی کے بھی خوف میں مبتلا نہیں ہوتے اور نہ ہی انہیں کوئی ڈر ہوتا ہے، نہ خوف ہوتا ہے، نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ ان کے دل شاد و آباد رہتے ہیں، وہ ہر وقت اس تانگ میں رہتے ہیں کہ کب ہمارے رب سے ملاقات ہوگی۔ تو جب رب سے ملاقات کی تانگ دل میں لگ جاتی ہے تو پھر باقی کی ساری تانگیں ساری کی ساری خواہشات جو ہیں وہ اپنی موت آپ ہی مر جاتی ہیں۔ اور اس سے اگلی آیت کو اب ہم دیکھتے ہیں، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی، وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود کو نہیں کھڑے ہوں گے مگر تاکہ کھڑے ہونا ہے وہ شخص یتخبطہ الشیطان من المس، جس کو شیطان نے چھو کر خبتی بنا دیا ہو، یعنی جو لوگ سود کھاتے ہیں پھر ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے شیطان نے ان کو چھو کر بولا بنا دیا، خبتی بنا دیا، دیوانہ بنا دیا۔ ذالک، یہ بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ وہ کہتے ہیں بے شک تجارت مانند ہے سود کے اور ربا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ حلال کر دی ہے اللہ نے تجارت اور حرام کر دیا اللہ نے سود کو۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ، تو جو کوئی آ جائے اس کے پاس ایک نصیحت اس کے رب کی طرف سے، فَانْتَهَىٰ، تو پھر وہ رک جائے، فَلَهُ، تو اس کے لیے ما سلف، جو گزر گیا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے لیے ہے، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو کوئی لوٹے گا یعنی لوٹ آئے گا تو یہی لوگ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اس طرح جس طرح کے کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جسے شیطان نے چھو کر خبتی بنا دیا۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نصیحت سن کر رک گیا، اس کے لیے وہ ہے جو گزرا اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، اور پھر جو دوبارہ حرام کی طرف لوٹا وہ جہنمی ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی آیت میں جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کا ذکر کیا گیا تھا کہ جو اللہ کی راہ میں چھپے ہوئے اعلانیہ خرچ کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ پھر ہر طرح کے خوف سے، حزن و ملال سے ان کو آزاد کر دیتا ہے۔ یہ ان پہ اللہ کی کرم نوازیاں ہوتی ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے ان کو بدلہ دے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں رہیں گے۔ اب پیچھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا ذکر ہوا، اور اب اس آیت میں جو ہے وہ سود خور کا ذکر ہو رہا ہے۔ سود جو ہے وہ عرب کے معاشرے میں عام تھا، وہاں پر سود کا کاروبار ہوتا، سود کا لین دین ہوتا تھا، اور ایسے میں پھر جب اسلام آتا ہے تو اسلام نے سود کو حرام قرار دے دیا۔ جب اسلام نے سود کو حرام کہا تو انہوں نے آگے سے وہ توجیحات پیش کرتے تھے، آگے سے دلائل دیتے تھے، اور وہ لوگ کہتے تھے کہ تجارت میں بھی تو تم نفع حاصل کرتے ہو نا، تو سود میں اگر مال کے لین دین میں ہم نفع حاصل کرتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ حرام ہو؟ اس کے لیے وہ مختلف طرح کے دلائل دیتے تھے، جیسا کہ آج کل بھی ہمیں اس معاملے میں بہت سارے دلائل دیتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، جبکہ قرآن کا فیصلہ اٹل ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ سود جو ہے یہ تجارت کی مانند نہیں ہے، اور ان کے ہاں جو سود جو تھا، ربا جس کو کہا جاتا تھا، اس کی مختلف جو شکلیں تھیں وہ رائج تھیں۔ اصطلاح میں ربا جو ہے اس مقررہ زیادتی کو کہا جاتا ہے جو کسی رقم کی ادائیگی میں دیر کرنے پر ادا کی جائے۔ اس کی مروجہ شکلیں یہ تھی کہ کسی نے کوئی چیز خریدی، قیمت اگر وہ نقد ادا نہ کر سکا تو ایک میعاد مقرر کر لی جاتی تھی، اگر وہ اس میعاد پر بھی قیمت ادا نہ کر سکے تو اس کو مہلت دی جاتی اور قیمت میں اضافہ کر دیا جاتا۔ مثلا 10 روپے کی کوئی چیز 1 ماہ کی مدت کے بعد قیمت ادا کرنے کا وعدہ مہینہ گزرنے کے بعد اگر اسے 10 روپے میسر نہ آئے تو وہ 1 ماہ کی مزید مدت طلب کرتا اور 10 کی بجائے 12 روپے ادا کرنے کا اقرار کرتا تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سود تھا، اور وہاں پر اس کا عام رواج تھا، اور جیسے آج ہمارے ہاں بینک ہیں سود پر پیہ دیتے، اس زمانے میں جو لوگ تھے وہ بنیے جیسے مختلف جو یہودی تھے وہ بھی یہ کاروبار کیا کرتے تھے سود پر لین دین کا۔ اور پھر جب اسلام آیا تو اسلام نے قرض جو ہے اس کا اس کے بارے میں کہا کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے اس کو قرض دیا جائے، اور قرض کی ادائیگی میں جو مہلت دینے والا ہے اس پر اللہ نے اجر و ثواب کی وعید دی، اور پھر قرض دینے کے اوپر بہت زیادہ اسلام نے جو ہے وہ مسلمانوں کو اس میں بہت سارے جو ثواب ہے، بہت سارا اجر جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا کہ اگر کوئی شخص کسی کو قرض دیتا ہے اور وہ صدقہ کرتا ہے مال کو، تو صدقہ کیا تو 1 دن اس کا ثواب ملے گا، لیکن اگر قرض دیا تو روزانہ اس کے نامہ مال میں اتنا مال صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے جتنی وہ اس ضرورت مند کو مہلت دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ قرض دینا، جو قرض حسنہ جو ہے، اور اس کے اوپر کچھ بھی زائد رقم واپس نہ لینا، اس کے اوپر اسلام نے اجر و ثواب کی وعید دی، اور ربا جو ہے، جو سود ہے، اس کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ اور پھر کہا گیا کہ جو شخص سود کی کمائی کھاتا ہے اس کی حالت ایسی ہے جیسے شیطان نے اس کو چھو کر پاگل کر دیا ہو، یتخبطہ الشیطان من المس۔ اب اس کے بارے میں جو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ایک تو یہ ہے نا کہ روز قیامت اس کی یہ حالت ہوگی کہ وہ بالکل پاگل اور دیوانہ بنا پھرے گا، اور ایک یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی وہ شخص جو ہے وہ مال کے پیچھے اتنا بولا ہو جاتا ہے اور مال کی ہوس میں وہ اتنا دیوانہ ہو جاتا ہے کہ اس کی حالت ایسے ہوتی ہے جیسے شیطان نے اس کو چھو کر دیوانہ کر دیا ہو، یعنی اس کو مال کی محبت جو ہے وہ بالکل دیوانہ بنا دیتی ہے، اور وہ ہر رشتے ناطے سے نکل کر صرف اور صرف مال کی محبت میں دیوانہ ہو جاتا ہے، اور ایسی اس کی دیوانگی کا عالم ہوتا ہے جیسے اس کو شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو۔
اور آیت کے اگلے حصے میں جو ہے جو وہ دلائل دیا کرتے تھے کہ جو ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، وہ لوگ دلائل دیا کرتے تھے نا کہ جو تجارت ہے وہ بھی سود کی مانند ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو تو حلال کیا ہے۔ تجارت میں یہ ہے کہ مال کا نفع بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی ہوتا ہے، دونوں چانسز پورے کے پورے اس میں موجود ہوتے ہیں، 100% نفع نہیں ہوتا۔ جبکہ سود میں کیا ہے کہ کسی کو جب سود پر رقم قرض دی جاتی ہے تو وہ بھلے جیے یا مرے، اس نے بڑھا کر ہی واپس کرنی ہے، اور اس پر جو ہے اس بات کا جو واضح فرق ہے وہ اسلام نے بالکل کھول کر بیان کیا اور کہا کہ تجارت اور سود میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اس میں کسی پر بھی کوئی تنگی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص کاروبار میں پیسہ لگاتا ہے تو اس سے وہ نفع حاصل کرتا ہے تو اس میں برکت ہے، اور اگر وہ نقصان اس کو اٹھاتا ہے اور یہ ہے کہ اگر اس مال میں سے اس نے نقصان اٹھایا ہے اور اس نقصان کو وہ برداشت کرتا ہے اور پھر وہ آگے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ آئندہ اس کو ضرور اس میں کامیابی دیتا ہے، کیونکہ اللہ بھی کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے درمیان دنوں کو پھیرتا ہوں، یعنی کبھی تنگی آتی ہے اور کبھی فراخی آتی ہے، اور جب جب انسان تجارت میں اپنا مال لگاتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تو اس کا بھروسہ اور اس کی توکل جو ہے وہ اللہ پر بڑھتی ہے، اور اللہ کیا کہتا ہے کہ مجھے اپنے اوپر بھروسہ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بڑے پسند ہیں، اللہ بھروسہ کرنے والوں کو، اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور پھر یہ جو اس سے اگلا حصہ آیت کا وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، یعنی اللہ نے کہا نا کہ جب تمہارے پاس کوئی نصیحت آ جائے، یعنی جب سود کے بارے میں احکامات آ گئے تو پھر کیا تھا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، جیسے یہ ہے کہ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی، تو جو کوئی آ جائے اس کے پاس ایک نصیحت اس کے رب کی طرف سے، فانتہی تو وہ رک جائے، یعنی جو پرانا سود اس نے لے لیا ہے اس سے آگے اب سود اس نے نہیں لینا، یعنی جب حکم آ گیا تو پھر جہاں تک اس نے لے لیا سو لے لیا، اب یہ نہیں ہے کہ جو لیا ہے وہ واپس کرے گا، نہیں، وہاں پر رک گیا، آئندہ نہیں لینا، اور جو پچھلا ہے اس کی وہ اللہ تعالیٰ سے معافی کرے، اور فلاح ما سلف جو گزر چکا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ تو اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ اور جو کوئی لوٹے، یعنی یہ سب کچھ جان لینے کے بعد بھی جو کوئی ایسا کرتا ہے تو یہی لوگ ہیں جو اصحاب النار، جو کہ آگ میں جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون اور وہ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، مٹاتا ہے اللہ سود کو اور بڑھا دیتا ہے، نشوونما دیتا ہے صدقات کو، واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گناہ گار سے محبت نہیں رکھتا۔ اب دیکھیں کہ سود جو ہے اس کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کو مٹا دیتا ہے، مطلب کہ اس میں کوئی برکت نہیں ہے، وہ جو اس نے لیا ادھر ہی ختم، اگر دنیا کا چند روزہ فائدہ حاصل کر لیا تو آخرت میں اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے، آخرت میں اس کے لیے آگے کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ جو صدقات ہیں وہ دنیا میں اس نے صدقات دیے تو اللہ نے اس کو بڑھا دیا، کیسے بڑھایا کہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر و ثواب دیں گے، اس دنیا میں بھی اس کے مال کی بڑھوتی ہوگی، اس کے مال کی حفاظت ہوگی، اور روز آخرت بھی وہ صدقات جو ہیں وہ اس کے لیے ڈھال بن جائیں گے، اور اللہ نا شکر گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں پر ایک تو گناہ گار آیا اور دوسری چیز کیا آ گئی، کل کفار اثیم، کفار کہتے ہیں ناشکرا، اللہ کو اپنے شکر گزار بندے پسند ہیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ محبت نہیں کرتا ان لوگوں سے جو ناشکرے ہوں اور گناہ گار ہوں، تو یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جو غیر محسوس طریقے سے آپ دیکھیں کہ آج ہماری اخلاقیات کو برباد کیے ہوئے ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور ہم زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی صبح و شام جو ہے اللہ کی ناشکری کے کلمات ادا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس برائی سے اپنی
پناہ میں رکھے۔ اور یہ وہ چھوٹی چھوٹی سی اخلاقی برائیاں ہیں جن کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، اللہ کی ناشکری کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، بس عادتاً کر جاتے ہیں۔ تو جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے، ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، اور یہ ایسے گناہ ہیں جو اللہ کی محبت سے جو ہمیں دور لے جاتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کیا، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کی، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ سارے کے سارے ڈر اور خوف ان لوگوں سے اٹھا لیے جائیں گے جب میرے رب نے کہہ دیا کہ ان کو کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا، تو پھر نہ تو انہیں اس دنیا میں کوئی ڈر خوف ہوگا، نہ انہیں موت کا خوف ہوگا، اور نہ ہی روز محشر وہ خوف زدہ پھریں گے۔ ان کو اللہ نے ہر جگہ اپنی امان دے دی، اور اللہ بار بار اس چیز کا اعلان کرتا ہے قرآن میں بھی۔ ہم نے پیچھے بھی یہی آیت پڑھی، وہ ہم نے کب پڑھی تھی کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ خوف اور غم سے آزادی دے دیتا ہے۔ اور یہاں ہم نے پڑھا کہ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، تو پھر اللہ کیا کرتا ہے، پھر اللہ ان کے ایمان کو اس لیول پہ لے آتا ہے کہ وہ وسواس سے نکل جاتے ہیں۔ یہ جو وسوسہ ہے نا، یہ ہماری خوف کی بنیاد بنتا ہے۔ وسوسہ جو ہے یہ ہماری انگزائٹی کی بنیاد بنتا ہے، اور وسوسہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، جو جب یقین کامل اللہ پر ہمارے دلوں میں گھر کر جاتا ہے، تب ہم خوف اور وسوسے کی حالت سے نکل آتے ہیں۔ اور وہ کب ہوتا ہے، اس کی مختلف صورتیں ہم سورہ بقرہ میں پڑھ رہے ہیں، اگر ہم نوٹ کریں تو بار بار یہ آیت جو ہے مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ کے ان پسندیدہ بندوں کے وصف جو ہے وہ بیان کرتی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ پیچھے ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور یہاں ہم نے پڑھا کہ جو نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں، اور کیا کریں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور عمل صالح کریں، یعنی نیکی کے کام کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو خوف اور غم سے آزادی دے دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وذروا چھوڑ دو، ما بقی من الربا جو کہ سود میں سے باقی رہ گیا، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ یہاں پر ایمان والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم ایمان تو لے آئے ہو، اب کیا اگلا کام کیا کرنا ہے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ سے ڈرو، اس بات سے کہ اللہ کی نافرمانی کے کام تم سے سرزد نہ ہو جائیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تقوی اختیار کرو اللہ کا، آمنوا اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے۔ اور یہ کس معاملے میں ڈرنے کا کہا جا رہا ہے کہ جو تم نے سود پر لوگوں کو پیسے دیے ہوئے تھے، اب تم اس کا سود کھا رہے تھے، تو وہ اللہ کے خوف سے کرنا چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، جو ہو گیا پچھلا سو ہو گیا، لیکن اب جو باقی سود رہ گیا وہ تم نے نہیں لینا۔ ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اگر نہ تم کرو تو خبردار ہو جاؤ اس جنگ کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول سے ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم ایسا نہ کرو، یعنی اگر تم نے ابھی بھی سود لینا نہ چھوڑا، تو پھر وہ شفیق رسول جو اپنی امت کے درد میں راتوں کو اٹھ کر روتے تھے، جو اپنی امت کی محبت میں اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے، وہی شفیق رسول جو ہیں وہ تمہارے سامنے تلوار لے کر مد مقابل آ جائیں گے۔ کس کے ساتھ؟
اللہ کے ساتھ کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ تمہارے سامنے مد مقابل ہوں گے، تم ان سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی اگر تم سود کا کاروبار نہیں چھوڑو گے تو پھر اللہ کی ناراضگی جو ہے یہاں پر ہمیں اپنے عروج پہ نظر آ رہی ہے، اللہ کا قہر نظر آ رہا ہے اس آیت میں کہ سب کچھ جان لینے کے باوجود اگر تم سود کی لین دین نہیں چھوڑو گے تو پھر کیا ہے کہ پھر تم تیار ہو جاؤ، پھر تم ایک طرف ہو اور تمہارا رب اور تمہارا رسول تمہارے مد مقابل ہیں اور تم ان سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور جو اللہ کے رسول کے اور اللہ کے مد مقابل آ جائے اس کی جیت کیوں کر ہو سکتی ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ جیت سکے، پھر تو اس کی ہر طرف سے بربادی ہی بربادی ہے۔ اور اللہ کریم ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور اپنی نافرمانی کے ہر کام سے میرا مالک ہمیں بچا لے، آمین ثم آمین۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے ہے اصل تمہارے مالوں کا، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو گے اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے توبہ کر لی تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، یعنی سود نہیں لینا، جو اصل زر ہے وہ تم واپس لے لو، نہ تم پر کوئی ظلم کرے گا اور نہ ہی تم کسی پر ظلم کرو۔ اب اس آیت کا ہم پورا ترجمہ دیکھیں با محاورہ، اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیسا نہیں کرتے؟ پیچھے موضوع جو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ سود کا جو لین دین ہے اگر تم نہیں چھوڑتے ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہاں اگر توبہ کر لو، یعنی اگر جو ہو چکا، اب یہ آیت یہ کلام تم تک پہنچ گیا تو جو پیچھے گزر گیا اس پر اللہ سے معافی مانگ لو۔ ہاں اگر تم توبہ کر لو تو تمہارا اصل زر تمہارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر ہے وہ مقروض والا تنگی میں تو مہلت دیتا ہے اس کو آسانی تک، یعنی اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے۔ جس کو اگر مال قرض پہ دیا ہوا ہے وہ لوٹا نہیں سکتا اور وہ تنگ دستی میں ہے تو پھر اللہ کہتا ہے کہ اس کو مہلت دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم صدقہ کرو، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور ڈرو اس دن سے جب تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، ثم توفا، پھر تمہیں پورا دیا جائے گا، کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں مومنوں کو، ایمان والوں کو روز قیامت سے ڈرایا جا رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو جس دن جب حساب کتاب ہونا ہے تو پھر بدلہ جو ہے وہ پورے کا پورا ملنا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم باہمی لین دین کرو قرض کا تو وقت مقررہ، یعنی وقت جو ہے وہ طے کر لیا جائے اور پھر اس کو لکھ لیا جائے، یعنی قرضہ جو آپس میں ایک دوسرے کو تم دو، قرض کا لین دین کرو تو وقت مقررہ تک قرض واپس کرنے کی جو تاریخ ہے وہ بھی ساتھ لکھ لو، فَاكْتُبُوهُ، تو تم اس کو لکھ لو، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف کے ساتھ، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا
علمہ اللہ فلیکتب، اور نہ انکار کرے لکھنے والا کہ وہ لکھے گا جیسا کہ سکھا دیا اس کو اللہ نے، بس چاہیے کہ وہ لکھے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور چاہیے کہ املاء کرے وہ شخص جس پر حق ہے، یعنی جو مقروض ہے، اور چاہیے کہ اللہ سے جو رب ہے اس کا، اور نہ کمی کرے اس سے کسی چیز کی۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، اور اگر وہ شخص یعنی مقروض اوپر اس کے حق بے وقوف، کم عقل ہے یا کمزور ہے، یا وہ نہیں استطاعت رکھتا کہ وہ املا کر سکے، بس چاہیے کہ املا کرے سرپرست اس کا انصاف کے ساتھ۔ وَاسْتَشْهِدُوا، اور گواہ بنا لیا کرو، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَینِ، دو گواہ، مِن رِجَالِکُم، مردوں میں سے، فَإِن لَّمْ يَکُونَا رَجُلَینِ، اور اگر نہ ہوں دو مرد، فَرَجُلٌ، تو ایک مرد، وَامْرَأَتَانِ، اور دو عورتیں، مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّہَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں اس میں سے جو تم پسند کرتے ہو گواہوں میں سے، اس لیے کہ مبادہ بھول جائے گی ان دونوں میں سے ایک، تو یاد کروا دے ان دونوں میں سے ایک دوسری کو۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ، اور نہ انکار کریں گواہی کے لیے، اِذَا مَا دُعُوا، جب وہ بلائے جائیں، وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور نہ سستی کرو کہ تم لکھ لو اس کا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، إِلَىٰ أَجَلِهِ، مقررہ وقت کے، ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، یہ بات زیادہ انصاف والی ہے، نزدیک ہے اللہ کے، اور زیادہ درست رکھنے والی ہے گواہی کے لیے، اور زیادہ قریب ہے کہ نہ تم شک میں مبتلا ہو جاؤ، مگر کر کے ہو تجارت یعنی سودا حاضر، تم لین دین کرتے ہو، اس کا آپس میں تو نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ تم اس کو نہ لکھو۔ وَأَشْہِدُوا اِذَا تَبَایَعْتُمْ، اور گواہ بنا لو جب باہم خرید و فروخت کرو، وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَہِيدٌ، اور نہ ضرر پہنچایا جائے کاتب کو اور نہ گواہ کو۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو بے شک وہ گناہ ہوگا تمہارے لیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، وہ سکھاتا ہے تم کو اللہ۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ طویل آیت ہے، اب ہم اس پوری آیت کا با محاورہ ترجمہ دیکھیں گے۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقررہ پر قرض کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے۔ کاتب کو چاہیے کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے، بس اسے بھی لکھ دینا چاہیے جس کے ذمے حق ہو، وہ لکھوائے، اپنے اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ گھٹائے نہیں۔ ہاں، جس شخص کے ذمہ ہے اگر
وہ نادان ہے یا کمزور ہے یا لکھوانے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے میں سے 2 مرد گواہ رکھ لو، اگر 2 مرد گواہ نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کر لو، تاکہ ایک کی بھول چک ہو جائے تو دوسری اس کو یاد دلائے، اور گواہوں کو چاہیے کہ جب وہ بلائے جائیں تو انکار نہ کریں، اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا لکھنے میں کاہلی مت کرنا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی اور شک و شبہ سے بھی زیادہ بچانے والی ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو تو تم پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو، اور یاد رکھو کہ نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو، اور اگر تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت میں لین دین جو آپس میں قرض ہے، تجارت ہے، اس کا اصول بیان کر دیا گیا کہ جب تم آپس میں قرض کے معاملات طے کرو، لین دین کے معاملات طے کرو تو اس کی یعنی پہلا اصول تو بڑا خوبصورت ہے جس کو ہم اکثر لین دین کے معاملے میں فراموش کر دیتے ہیں کہ اگر ہم کسی سے قرض مانگیں یا قرض کا لین دین کریں تو ہمیں اس کی واپسی کی مدت ساتھ ہی طے کر لینی چاہیے۔ ہم کسی سے قرض لے رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کب اس قابل ہوں گے کہ ہم اس کو لوٹا سکیں، تو ہم یہ بات مینشن کریں کہ مجھے اتنے عرصے کے لیے تم سے قرض حسنہ چاہیے، اور یہ بات پھر لکھ لی جائے اور گواہ مقرر کیے جائیں۔ یہ پوشیدہ چھپی ہوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ پیسے کا معاملہ جو ہے وہ بڑا شفاف ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اس میں شفافیت نہیں ہوگی تو پھر کیا ہے، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ اس لیے اسلام نے اس کو بڑا واضح کر دیا۔ اب جب لین دین ہو رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی لو ہم پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہم پہ کیوں گواہ ڈالنے، ہم پہ کوئی بے اعتباری ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا تو بس پھر یہ قانون بن گیا، پھر یہ اصول بن گیا۔ اب اس میں اعتبار بے اعتباری کی کوئی بات نہیں ہے، وہ اللہ جو ہے وہ جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ تو اللہ جو ہے وہ تو پیدا کرنے والا، وہ انسان کی نفسیات کو خوب جانتا ہے، تو اس نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ جب ادھار کا معاملہ ہے تو پھر کیا ہے، اس کو لکھ لو اور پھر اس پہ گواہ مقرر کرو، اور گواہوں کا بھی بتا دیا کہ 2 گواہ مردوں میں سے، اگر 2 مرد نہیں ہیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں۔ اب یہاں پر عورتوں کو بڑی پریشانی لگ جاتی ہے کہ 1 مرد ہے اور 2 عورتوں کی گواہی مرد کے برابر کیوں نہیں ہے؟ اگر 1 مرد ہے تو عورت بھی 1 ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر کہی گئی۔ اچھا، اب آگے اس کی وجہ بھی بیان کر دی گئی کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلوا دے۔ اب اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو بھولنے کا پرابلم ہے یہ خواتین میں زیادہ ہے۔ پھر یہاں پر وہی بات آ جاتی ہے، الا یعلم من خلق، جس نے اس مخلوق کو پیدا کیا ہے، جس نے عورت کو پیدا کیا، جس نے مرد کو پیدا کیا، وہ خوب جانتا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ دونوں کی کیپیسٹی کتنی ہے، دونوں کی نفسیات کیا ہے، تو اس نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ اور اسلام کا ہمیں معلوم ہے کہ اسلام نے مردوں کو عورتوں پر 1 درجہ زیادہ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں گواہی میں بھی اللہ نے یہ قانون بنا دیا کہ 1 مرد ہوگا تو عورتیں 2 ہوں گی، اور پھر اس کے ساتھ آگے یہ بھی مینشن کر دیا کہ عورتیں بھولتی زیادہ ہیں، ان کے ذہن سے نکل سکتا ہے، تو اس کے لیے پھر دوسری اس کو یاد کروا دے۔ اب جب اللہ کا قانون آ گیا تو اس پر کوئی بحث مباحثہ کرنا یا اس پر کوئی دلائل دینا بے سود ہے، اس پہ کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ان باتوں پر بحث کریں جن کا فیصلہ قرآن سنا چکا ہے۔ اچھا، اب یہ آ گئی بات کہ جب گواہ بلائے جائیں تو گواہ جو ہے وہ انکار نہ کریں، وہ جائیں، اور گواہی دینا جو ہے، گواہی دینے والے کو یا لکھنے والے کو، جو بھی لوگ اس سلسلے میں ہیں
ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کریں اور اس میں ان کو نہ ستایا جائے نہ تکلیف دی جائے، اور پھر یہ کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ لکھنا پڑھنا نہیں جان رہا، وہ کمزور ہے، کم عقل ہے، تو اس کا ولی جو ہے وہ اس کی اس سلسلے میں ہیلپ کرے۔ اور پھر کیا ہے کہ اگر نقد لین دین کی بات ہو رہی ہے تو اس سلسلے میں پھر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر نقد کوئی سودا ہو رہا ہے تو اس میں پھر یہ اتنی زیادہ گواہیاں اور یہ سب کچھ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور اگر تم سفر میں ہو اور تم کوئی کاتب نہ پاؤ، یعنی ٹریولنگ میں ہے، کوئی سودا کر لیا، اب وہاں پر کوئی ادھار کا لین دین ہے، کوئی پرابلم ہو گیا اور وہاں پر کوئی کاتب بھی نہیں ہے، یعنی ہمیں کوئی لکھنے والا بھی نہیں مل رہا، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر اللہ نے کہا فَرِحَانٌ، تو رہن رکھا جائے، مقبوضہ، قبضہ کی ہوئی کا، یعنی کوئی چیز جو ہے وہ بطور رہن رکھوا دی جائے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، پھر اگر اعتبار کرے تم میں سے بعض کا، پس چاہیے کہ ادا کرے وہ شخص جو امین بنایا گیا اس کی امانت کو، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے، ربہ جو رب ہے اس کا، وَلَا تَكْتُمُوا، اور تم مت چھپاؤ، شہادہ گواہی کو، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو کوئی چھپائے گا اس کو تو بے شک وہ گناہ گار ہے، قلبہ اس کا دل، یعنی جو ایمان والا ہے وہ کبھی شہادہ کو، گواہی کو نہیں چھپاتا۔ گواہی کو کون چھپاتا ہے؟ جو گناہ گار ہے، جس کے دل میں ٹیڑھ ہے وہی گواہی کو چھپائے گا۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ جو بھی تم کرتے ہو اس کا علم رکھنے والا ہے۔ اب ہم اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن قبضہ میں رکھ لیا کرو، ہاں اگر آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو تو جسے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کر دے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو مت چھپاؤ، جو اسے چھپا لے گا وہ گناہ گار دل والا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جو آ گیا کہ کوئی چیز رہن رکھی جائے، تو رہن کی چیز کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ بطور امانت ہوگی اور اس سے وہ استفادہ نہیں لے گا، اگر وہ اس سے استفادہ لے گا تو وہ بھی پھر سود میں آ جاتا ہے۔ تو علماء اکرام نے جو اس کی تشریح میں، اس کی تفسیر میں لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو رہن کی چیز ہے وہ بھی، اس کی بھی بالکل جو حیثیت ہے وہ امانت کی سی ہے، اس سے فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر آگے یہ ہے کہ واللہ بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کا علم رکھنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں یہ رکوع جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور آج کا جو ہمارا درس قرآن ہے ہم یہاں پر اس کو ختم کرتے ہیں، اور آج جتنی آیات ہم نے پڑھی ہم ان کو ریوائز کر لیتے ہیں۔ آج کی جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان میں جو موضوع ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور قرض دینا ایک دوسرے کو، اور قرض دینے کے اصول و ضوابط جو ہیں وہ ہم نے پڑھے ہیں۔ اور ایک بڑی خاص چیز آج ہم نے پڑھی ہے کہ عورت کی جو گواہی ہے وہ 2 عورتیں ہوں تو ایک مرد کے برابر ہے، یہ بھی بڑی خاص چیز ہے، یہ ہمیں یاد رکھنی ہے، یہ قرآن کا فیصلہ، اب اس پہ ہم نے کوئی بحث مباحثہ یا دل میں تنگی ہمارے نہ آئے۔ اکثر ہمارے جو شیطان ہے وہ ہمارے دلوں میں ڈال دیتا ہے نا کہ یہ کس نے بتا دیا، یہ کون کہتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اب ہم نے خود پڑھ لیا کہ یہ قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے، تو بس پھر اس پہ اب کوئی کومنٹ نہیں ہوں گے۔ آیت نمبر 274 سے آج کا ہم نے اپنے درس قرآن کا آغاز کیا تھا، اب 274 سے ہم بامحاورہ ترجمہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں جو آج ہم نے پڑھا تھا کہ ہماری اچھی سی ریویژن ہو جائے۔ جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن میں چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس اجر ہے، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اس طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خبتی بنا دے، یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔
جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ کی نصیحت سن کر رک گیا، اس کے لیے وہ ہے جو گزرا، اور اس کا معاملہ اللہ تعالی کی طرف ہے، اور جو پھر دوبارہ حرام کی طرف لوٹا وہ جہنمی ہے۔ ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقہ بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گناہ گار سے محبت نہیں کرتا۔ بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ نیک عمل کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ اداسی اور غم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا وہ چھوڑ دو، اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہاں، اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اے اللہ، تو ہمیں ہدایت پہ رکھنا، ایمان پہ رکھنا، اور جو کمیاں کوتاہیاں نافرمانیاں سرکشیاں ہم سے سرزد ہو گئی میرے مالک، ہمیں معاف کر دینا، ہماری توبہ کو قبول کر لینا، آمین ثم آمین۔ اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے، اور صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقررہ پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس میں معاملہ عدل سے لکھے۔ کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے، بس اسے بھی لکھ دینا چاہیے۔ جس کے ذمے حق ہے وہ لکھوائے اور اپنے اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور حق میں سے جو گھٹائے نہیں۔ ہاں، جس شخص کے ذمہ حق ہے اگر وہ نادان یا کمزور یا لکھوانے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے میں سے 2 مرد گواہ رکھ لو۔ اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد 2 عورتیں جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کر لو، تاکہ ایک کی بھول چوک دوسرے کو یاد دلا دے۔ اور گواہوں کو چاہیے کہ جب وہ بلائے جائیں تو انکار نہ کریں، اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا لکھنے میں کاہلی مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی اور شک و شبہ سے بھی زیادہ بچانے والی ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو تو تم پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو، اور یاد رکھو کہ نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ گواہ کو، اور اگر تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن قبضہ میں رکھ لیا کرو۔ ہاں، اگر آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو تو اسے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کرے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو مت چھپاؤ، جو اسے چھپا لے وہ گناہ گار دل والا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ الفاظ کی ادائیگی میں، سمجھنے سمجھانے میں، بیان کرنے میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی مولا تو معاف کر دینا، درگزر کر دینا، آمین ثم آمین۔